ہم بات کر رہے ہیں الصلاۃ پر۔ الصلاۃ کیا ہے؟ جب آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ قرآن نے الصلاۃ کو انسان کی زندگی کا مقصد قرار دیا۔ انسان کو دنیا میں لایا گیا تو کس مقصد کے لیے لایا گیا؟ تاکہ الصلاۃ قائم کی جائے۔ اور یہی بات ہر رسول نے کہی، ہر رسول نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے الصلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن میں عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میرے رب نے تو مجھے یہی وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں دنیا میں رہوں، جب تک میں حیات ہوں، تب تک میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے الصلاۃ قائم کرنی ہے۔ اور کیا یہ صرف عیسیٰ ابن مریم نے کہا؟ نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کیا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم رسول تھا، اور رسول کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہر رسول ایک ہی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا، ہر رسول ایک ہی دعوت لے کر آیا، ہر رسول پر الکتاب جو ہے اتاری گئی، ہر رسول کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ جو عیسیٰ ابن مریم کہہ رہا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں جب تک حیا ہوں، جب تک زندہ ہوں، الصلاۃ قائم کروں۔ یعنی مجھے وجود میں لایا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ میں الصلاۃ قائم کروں۔ یہی بات محمد نے کی کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد ہے الصلاۃ۔ ہر رسول جو ہے الصلاۃ قائم کرنے کے لیے آیا۔ پھر ہم جان چکے ہیں کہ قرآن جتنے بھی رسول ہیں اور جو رسول کی دعوت کو دل سے تسلیم کرنے والے، یعنی رسول کی اطاعت و اتباع کرنے والے، ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کو قرآن کہتا ہے صالحین۔ صالحین صالح کی جمع ہے، صالح صلحہ سے ہے، صلحہ سال سے ہے۔ سال کسے کہتے ہیں؟ سال کہتے ہیں شے کا اپنے مقام پر ہونا، اور آگے ہا آ جاتا ہے۔ جب ہر شے اپنے مقام پر ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہا ہوگا۔ ہا کسے کہتے ہیں؟ توازن کو، بیلنس کو، سکون کو، پرفیکشن کو، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ ہوتا ہے صلح۔ اور صلح کہاں ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے جہاں ڈسٹربنس ہو، جہاں رکاوٹ ہو، جہاں خرابی ہو، جہاں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر دو یا دو سے زائد شخصیات، ان کا آپس میں معاملات گڑبڑ ہو، جن میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کی صلح کرا دو۔ صلح کرا دو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو دور کر کے ان کو واپس پہلے ایک جیسا کر دو، ان کو جوڑ دو۔ یہ ہوتی ہے صلح۔ تو رسول کیا کرنے آتا ہے؟ رسول صلح کے لیے آتے ہیں۔ اصلاح کہاں صلح کرنے کے لیے؟ زمین میں، زمین کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو رسول کی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین کی اصلاح کرتے ہیں۔ یوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صالحین کہا جاتا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ رسول جس مقصد کے لیے آتے ہیں، جب اس مقصد کو پورا کرتے ہیں تو رسولوں کو صالحین کہا جا رہا ہے۔ صالحین کسے کہا جائے گا؟ یا صالح کسے کہا جائے گا؟ ظاہر ہے صالح تو اسے کہا جائے گا کہ جو اصلاح کرتا ہے۔ اصلاح کس میں کی جاتی ہے؟ جس میں کوئی بگاڑ ہو۔ اب ذرا غور کریں کہ کیا نمازیں پڑھنے سے آپ کسی کو صالح کہہ سکتے ہیں؟ نمازیں پڑھنے سے کہیں بگاڑ ہے وہ بگاڑ دور ہو سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں رسول آتے ہیں زمین کی اصلاح کرنے، زمین میں اصلاح کرنے، نہ کہ زمین میں بگاڑ پیدا کرنے۔ اور جو رسولوں کی دعوت کا کفر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین میں بگاڑ، فساد کرتے ہیں، زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا نمازیں نہ پڑھنے سے زمین میں بگاڑ ہوتا ہے؟ اور نمازیں پڑھنے سے اگر کوئی زمین میں بگاڑ ہے تو وہ بگاڑ دور ہو کر زمین کی اصلاح ہو جاتی ہے؟ اگر تو ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر نماز الصلاۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس کو ایک اور زاویے سے، ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہوگی کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے الصلاۃ قائم کرنا، تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم لفظ الصلاۃ کو ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پر رکھتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ جو مقصد ثابت ہو جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ اس کو قرآن نے الصلاۃ کہا، اس کو الصلاۃ کہا جائے گا۔ اچھا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی شے کو اگر وجود میں لایا جاتا ہے، کوئی بھی شے بنائی جاتی ہے، وہ کیوں بنائی گئی، کس لیے بنائی گئی، یعنی اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، اگر اسے جاننا ہے تو سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس شے میں صلاحیتوں کو دیکھ لیں۔
اگر آپ نے اس شے میں جو صلاحیتیں ہیں انہیں جان لیا تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اس شے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی بھی شے کا مقصد تخلیق، مقصد وجود واضح کر دیتی ہیں۔ کسی بھی شے کا مقصد کیا ہے اس میں موجود جو صلاحیتیں ہیں وہ طے کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کا مال ہے اور آپ نے اس مال کی رکھوالی کے لیے آپ کو ایک کتے کی ضرورت ہے، آپ کتا لے کر آتے ہیں، لیکن ساتھ ایک بکری بھی لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نظر آنے میں، وزن میں کتا اور بکری تقریباً ایک جتنے ہیں، دونوں میٹیریل سے، مواد سے بنے ہوئے ہیں، دونوں ہی مواد سے بنے ہوئے ہیں، میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں، مادے سے بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جب آپ نے مال کی رکھوالی رکھوانی ہے تو کیا بکری کو رکھوالی پر رکھیں گے یا کتے کو رکھیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی کتے کو رکھیں گے۔ اب یہاں اگر میں آپ سے سوال یہ کروں کہ آپ بکری کو کیوں نہیں اس مقصد کے لیے رکھتے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جواب بالکل واضح ہے، بھائی بکری میں وہ صلاحیت نہیں ہے، بکری میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ صلاحیتیں کتے میں ہیں، اس لیے کتے کو رکھوالی پر رکھا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کتا ہے تو کتے کو، اس کا کتا ہونا رکھوالی اس کا مقصد طے کرتا نہیں، بلکہ کتے میں وہ صلاحیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کتا جو ہے، اگر اس میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں رکھوالی کرنے والی، کتا بالکل بکری کے جیسا ہے، شریف سا، سیدھا سادہ، ڈرپوک سا، جو چور کو دیکھ کر بھونکتا نہیں ہے، ڈر کے بھاگ جاتا ہے، کیا ایسے کتے کو آپ صلاحیتوں مال کی رکھوالی پر رکھیں گے؟ تو یہاں بھی جواب ہے بالکل نہیں۔ یعنی رکھوالی کے لیے کتا ہونا شرط نہیں ہے، رکھوالی کے لیے صلاحیتیں ہونا شرط ہے۔ صلاحیتیں طے کرتی ہیں کسی بھی شے کا مقصد کیا ہے۔ چھری لے لیں، آپ چھری سے کیا کریں گے؟ جو کام چھری سے آپ کرتے ہیں وہی کام آپ ڈنڈے سے کر سکتے ہیں، یا ایسی شے جس میں وہ چھری والی صلاحیتیں نہیں پائی جاتی اس سے کر سکتے ہیں آپ کام؟ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اگر چھری جو ہے اس میں بھی کاٹنے کی صلاحیت نہ ہو تو آپ اس سے سبزی یا فروٹ یا کوئی شے نہیں کاٹ سکتے۔ کسی بھی شے کا مقصد کیا ہے اس میں موجود صلاحیتیں طے کرتی ہیں۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں آپ نے اگر جاننا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں لایا گیا، آپ کا مقصد تخلیق کیا ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ کیا آپ کو اپنے اندر جان کر یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ میرے اندر صلاحیتیں کیا ہیں؟ جب صلاحیتیں طے کرتی ہیں کسی کا مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کرو کہ اپنے اندر جان کو دیکھو کہ آپ میں کیا صلاحیتیں ہیں۔ جس دن آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا، جان لیا، آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ چلیں ہم جانتے ہیں، ان صلاحیتوں کو جانتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں جو صلاحیتیں جتنے بھی بشر ہیں ان میں کامن ہیں، مشترک ہیں۔ اچھا وہ کیا ہیں؟ دیکھیں آپ کے پاس سننے کے لیے کان ہیں، کان لگے آپ کو۔ اچھا کانوں کا کیا مقصد ہے؟ تو کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر واضح ہے کہ بھائی کانوں کا مقصد کیا ہے۔ کانوں سے سننے کی صلاحیت ہے، اس لیے کانوں کا مقصد کیا ہے؟ کانوں سے سننا۔ آپ کو آنکھیں دی گئی تو آنکھوں کا کیا مقصد ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو آنکھوں سے کیا کیا جائے گا؟ دیکھا جائے گا۔ لہذا آنکھیں کس مقصد کے لیے ہیں؟ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں۔ یعنی کان زمین نرم کرنے کے لیے نہیں ہے، کان بولنے کے لیے نہیں ہے، کان کس لیے ہیں؟ سننے کے لیے۔ آنکھیں کس لیے ہیں؟ سننے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ کیا صرف آپ میں یہی دو صلاحیتیں؟ نہیں بھائی، جو ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہمیں، ہمارے اندر سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اچھا کیا صرف یہی ہے؟ نہیں، بولنے کی صلاحیت بھی ہے۔ کیا یہی ہے؟ نہیں، اور ہے کیا؟ عمل کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یعنی ہاتھ ہیں، ہاتھوں سے کیا صلاحیت؟ ہاتھوں میں کیا صلاحیت ہے؟ ہاتھوں میں صلاحیت یہ ہے کہ ہاتھوں سے ہم جو اشیاء ہیں ارد گرد جو بھی ہے، ہم ان اشیاء کو پکڑ سکتے ہیں، ادھر کر سکتے ہیں، ادھر کر سکتے ہیں، کسی مقام پر رکھ سکتے ہیں، کسی مقام یعنی ادھر ادھر کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہے؟ ٹانگیں بھی دی گئی ہیں، ٹانگوں کا کیا کام ہے؟ ٹانگوں سے ہم اپنے ان کانوں کو، اپنی ان آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے وجود کو کہیں لے کر جانا ہے تو لے کر جا سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دور سے ہمیں آواز آ رہی ہے، بچاؤ 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 بچاؤ، دور سے آواز آ رہی ہے۔ اب یہ جو آواز ہم سن رہے ہیں تو ہمارا دماغ سمجھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟ ہمارا دماغ ہمیں یہ بتا رہا ہے یہ جو آواز آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو کہ مصیبت میں، تکلیف میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، مصیبت کا شکار ہے، اور وہ مدد مانگ رہا ہے کہ اسے اس تکلیف سے نکالا جائے۔ کوئی ہے آس پاس جو اسے اس تکلیف سے نجات دلائے؟ مدد مانگ رہے۔ اب مدد کس سے کی جائے گی؟ ظاہر ہے مدد تو ہاتھوں سے کی جائے گی۔ اچھا، کیا یہاں پر رہتے ہوئے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ تو دور ہے، کانوں نے تو اسے سن لیا۔ کیا ہاتھ یہاں رہ کے اس کو بچا لیں گے؟ نہیں۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت؟ اس کے لیے اس چیز کی ضرورت کہ ہاتھوں کو وہاں پر لے کر جایا جائے، اور اس کے لیے کیا دیا گیا؟ آپ کے پاس ہیں ٹانگیں۔ لہذا جب آپ اپنے جسم میں، اپنی تخلیق میں، اپنی کریشن میں غور کریں، ریزننگ کریں، تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کو سننے کی، دیکھنے کی، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ یہ صلاحیتیں آپ کو دی گئیں۔ اچھا، کیا صرف یہی دیا گیا؟ تو آگے واضح ہوتا ہے نہیں، صرف یہی نہیں دیا گیا، بلکہ بہت ساری اشیاء کے اوپر ہمیں اختیار بھی دیا گیا۔ کم از کم ہر بشر کو اس کے اس جسم کے اوپر اختیار دیا گیا، اس جسم پر اختیار دیا گیا۔ کسی کو گھر کے اوپر اختیار دیا گیا، کسی کو زمین کے چھوٹے سے حصے پر اختیار دیا گیا، کسی کو زمین کے وسیع حصے پر اختیار دیا گیا۔ لہٰذا یعنی کہ کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے، مثال کے طور پر چھوٹی سی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر غور کریں، آپ کو جو ہے وہ کچھ دیا جاتا ہے، آپ کو ہتھوڑا دیا جاتا ہے، آپ کو ہتھوڑا دیا جاتا ہے، اور ایک پتھر دیا جاتا ہے آپ کو، یعنی ایک پتھر آپ کے اختیار میں دیا جاتا ہے، ساتھ دیا جاتا ہے ہتھوڑا آپ کو، تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یا اور اس کو واضح کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں اوزار پکڑائے جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے اینٹیں، سیمنٹ، بجری، یہ چیزیں، مٹیریل لایا جاتا ہے، اور آپ کو ایک نقشہ تھمایا جاتا ہے، تو اب اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد بالکل واضح ہے کہ اب دیکھیں یہ جو اوزار آپ کو دیے گئے، یہ اوزاروں سے ہوتا کیا ہے؟ ان اوزاروں میں کیا صلاحیتیں ہیں؟ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ٹولز ہیں، یہ جو اوزار ہیں، ان سے عمارت بنائی جاتی ہے، ان میں عمارت گھر بنانے کی صلاحیتیں ہیں، کوالٹیز ہیں۔ اچھا، باقی جو میٹیریل ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں کیا صلاحیتیں ہیں؟ اس میٹیریل سے دیواریں بنتی ہیں، گھر بنتا ہے۔ اچھا بھائی، میں ان ٹولز کا استعمال کر کے گھر بناؤں، لیکن کیسا گھر بناؤں؟ کس طرح کا گھر بناؤں؟ کہاں بناؤں؟ تو وہ یہ زمین ہے اور یہ نقشہ ہے، واضح ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ کوئی شک و شبہ رہتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بالکل اسی طرح ذرا غور کریں کہ آپ کو زمین میں اختیار دیا گیا، آپ کو زمین پر اختیار دیا گیا۔ نہ صرف آپ کو زمین پر اختیار دیا گیا، بلکہ آپ کو جو بھی زمین میں، آسمان زمین میں موجود ہے، اسے سننے، دیکھنے کی صلاحیت دے گی، اور اسے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ نہ صرف سمجھنے کی، بلکہ اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں، اب بتائیں کیا کھل کر واضح نہیں ہو جاتا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی، دنیا میں آنے کا مقصد بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے آج اس وقت دنیا میں اگر لایا گیا ہے تو کیوں لایا گیا ہے؟ میں جب اپنے آپ میں غور کروں تو میرے پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو بھی سنائی دے رہا ہے میں سنوں، جو دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھوں، پھر اسے سمجھوں، جو سمجھ میں آئے تو اپنی اس سمجھ کے مطابق، یعنی مکمل علم حاصل کروں۔ جب مکمل علم میرے پاس آ جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر میں اس کے مطابق عمل کروں، یعنی میں دیکھوں کہ جس پر بھی مجھے اختیار دیا گیا ہے کیا اس میں ہر شے ٹھیک ہے۔ اگر تو ٹھیک ہے تو میں حفاظت کروں، کسی کو خراب نہ کرنے دوں، چھیڑ چھاڑ نہ کر دے دوں۔ اگر کہیں کوئی خرابی ہے، کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے یا چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اسے روکوں، کہیں چھیڑ چھاڑ کی ہے، خرابی کی ہے، تو اشیاء کو میں واپس جو ان کے اصل مقامات ہیں وہاں پر رکھوں، تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، خرابی نہ ہو۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔
کتنا آسان ہے. یہ ہے الصلاۃ، اس کو قرآن میں کہا گیا الصلاۃ. بھائی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ الصلاۃ کہتے ہیں ایک اور یعنی کہ آسان الفاظ میں جان لیں، آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں لایا گیا اس مقصد کو الصلاۃ کہا گیا. تو مقصد کیا ہے؟ بالکل کھول کر واضح ہو جاتا ہے. بھائی مجھے دنیا میں لایا گیا ہے تو میرے اندر صلاحیتیں کیا ہیں؟ صلاحیتیں واضح کر دیں کہ میرا مقصد کیا ہے. صلاحیتیں یہ ہیں کہ مجھے سننے کی، دیکھنے کی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دی گئی. تو اس کے علاوہ پھر کیا ہے؟ مجھے اس جسم پر اختیار دیا گیا، زمین پر اختیار دیا گیا، تو جس حد تک مجھے اختیار دیا گیا اس حد تک میں نے کیا کرنا ہے؟ میں سنوں، دیکھوں، سمجھوں اور اس کے مطابق پھر عمل کروں. اگر کہیں خرابی ہے اس خرابی کو دور کروں، کوئی خرابی کر رہا ہے اسے روکوں، لوگوں کو سمجھاؤں. ٹھیک ہے؟ یعنی میں کیا کروں؟ میں زمین کی اصلاح کروں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے مقصد. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک اور. وہ سوال کیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ غور و فکر نہیں کرتے تو کیا آپ جان پائیں گے صلاۃ کیا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، اب بغیر غور و فکر کیے اگر آپ وہی کرتے ہیں جس پر آپ نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تو کیا وہ کرنے سے آج جس وقت آپ کو دنیا میں لایا گیا یہ مقصد پورا ہوگا جسے قرآن میں صلاۃ کہا گیا؟ وہ صلاۃ قائم ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صالحین میں آپ کا شمار ہوگا یا پھر مفسدین میں، فساد کرنے والوں میں آپ مجرم بنیں گے؟ کوئی مشکل ہے سمجھنا؟ لہذا آپ ذرا غور کریں کہ جسے الصلاۃ کہا جا رہا ہے، نماز، کیا نماز دنیا میں آنے کا مقصد ثابت ہوتی ہے؟ بتائیں نا.